السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا میرا موضوع ہے عید الفطر کے احکام و مسائل۔ معزز سامعین کرام، مسلمانوں کی دو عید ہوتی ہیں جو ہمیں اور آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ ان میں سے ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر ہم اور آپ شوال کی پہلی تاریخ کو مناتے ہیں اور عید الاضحیٰ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو مناتے ہیں۔ ساتھیو، ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، آج لگ بھگ ہر جگہ لاک ڈاؤن کا ماحول ہے۔ ایسی صورتحال میں عید الفطر کے احکام و مسائل کو جاننا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنانا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ جب جمعہ کی نماز مسجدوں میں نہیں ہو رہی ہے اور فرض نمازیں بھی اکثر و بیشتر مسجدوں میں نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ چلو عید کی نماز بھی اس مرتبہ نہیں ہوگی، کیا کرنا ہے، جب ہر دن میں چھوڑتے ہی ہیں تو عید بھی ایک چلی جائے گی تو کیا ہوگا۔ یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عید عام نماز جو ہے 5 وقتہ نماز ہے، اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے۔ اس کو جان بوجھ کے چھوڑنا سراسر حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ بہت سارے علماء نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، فرائض کا جو ہے خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کا میرا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے عید الفطر کے بارے میں مختصر سی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کا حکم کیا ہے، کہ عید الفطر کی نماز سنت ہے یا فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے۔ عام لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے بھائیو، ہم اس کو اس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر عید الفطر یا عیدین کی جو نماز ہے اس کی اہمیت اور زیادہ جاگے اور ہم اور آپ اور زیادہ ان کا خیال کریں۔ عید الفطر کے بارے میں کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کیا ہے، عیدین کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اسے پڑھا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عید الفطر کی نماز کیا ہے، فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو باقی لوگوں کی طرف سے عید کی نماز ہو جائے گی اور وہ لوگ چھوڑنے والے گناہگار نہیں ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فرض کفایہ میں سارے کے سارے لوگ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ جہاں تک فرض عین کی بات ہے تو ہر ایک شخص کو کرنا ہے۔ فرض عین کیا ہے، ہر ایک شخص کرنا ہے، ہر ایک انسان مسلمان عاقل بالغ مقیم اور اس کے ساتھ کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو اس پہ کیا ہے، عید کی نماز کیا ہے، فرض عین ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر ایک مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے اور اس کے ساتھ کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو ایسے مرد پہ عید کی نماز کیا ہے، فرض عین ہے۔ اور اس کے لیے جو نصوص ہے، جو قرآن حدیث کی جو آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کا انہوں نے سہارا لیا ہے، اور یہی موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، صنعانی وغیرہ کا ہے، اور علامہ شوکانی نے اسے اسی سے ہی راجح قرار دیا ہے۔ معاصرین میں سے بہت سارے علماء کرام ہیں جنہوں نے اسی مسئلے کو راجح قرار دیا ہے کہ عید کی نماز فرض عین ہے۔ علامہ ابن باز، اور جیسا کہ میں نے کہا علامہ ابن عثیمین، علامہ البانی، علامہ وادعی اور اس طرح کے جو علماء کرام ہیں، ان سبوں کا موقف یہی ہے۔ اس لیے ساتھیو، عید کی نماز نہایت ہی عظیم الشان نماز ہے اور یہ اسلام کا ایک شعار بھی ہے، اس لیے اس میں کمی کوتاہی کرنا اور اس کو چھوڑنا جان بوجھ کر مناسب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اہل اعذار ہیں
جو عذر والے ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ عید کی نماز پڑھیں، جہاں تک مطلب ہے کہ شریعت میں گنجائش ہے اور انسان کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا کسی اور صورت میں پڑھے، لیٹ کے پڑھے، بہرکیف اس کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، عید کی نماز کے اور بھی دیگر احکام و مسائل ہیں، جیسے عید کی نماز جب شروع ہوگی تو عید کی نماز کو کیسے پڑھنا ہے۔ میں نے بتلایا کہ ظہر کی نماز، جمعہ کی نماز جب ہم اور آپ مسجدوں میں نہیں پڑھ پاتے ہیں یا کسی چھوٹ جاتی ہے تو وہاں ظہر کی نماز انسان 4 رکعت پڑھتا ہے، لیکن عید کی نماز کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہم اور آپ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی نماز عیدگاہ میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کیا اس کے بدلے کوئی اور نماز پڑھے؟ نہیں، جیسے کہ ہم اور آپ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے تھے یا کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں پڑھتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو عید کی نماز گھروں میں بھی پڑھنی ہے۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، اور عید کی نماز جو 2 رکعت ہے ویسے ہی ہمیں پڑھنا ہے جیسے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ عید کی نماز میں جو عام جو ہماری جو نمازیں ہیں ان سے کچھ تکبیریں زیادہ ہیں۔ پہلی رکعت میں انسان تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعائے استفتاح پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، پوری سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ پوری پڑھنے کے بعد انسان امام ہے یا منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، تو اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قاف یا سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ قمر یا سورہ غاشیہ امام یا منفرد جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور مقتدی جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ کیا ہے، وہ سنتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ جو مقتدی ہیں وہ مقتدی مطلب یہ کہ وہ مقتدی ظاہر سی بات ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموش رہیں گے، قرات سنیں گے، چونکہ قرات کیا ہے، جہری قرات ہوتی ہے، زور سے مطلب ہے کہ اس میں قرات کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم اور آپ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں قرات کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہاں پہ یہ بات دھیان رکھیں کہ عید کی نماز کے لیے جو تکبیر زوائد ہے وہ کیا ہے، آپ کو پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد ہم اور آپ کیا تکبیر زوائد جو ہیں وہ 7 تکبیریں ہیں، یعنی 7 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 مرتبہ تکبیر کہیں گے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تعوذ اور بسم اللہ جو ہے پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں جب ہم اور آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم اور آپ کیا ہے، تکبیر انتقال یعنی اللہ کہہ کے جو کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد 5 مرتبہ تکبیر زوائد جو ہے وہ پڑھیں گے، اور ہر تکبیر کے ساتھ ہم اور آپ ہاتھ اٹھائیں گے، جیسا کہ صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 5 تکبیر زوائد کہیں گے، اور ہر ایک تکبیر کے ساتھ ہم اور آپ کیا ہے، رفع الیدین کریں گے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ عید کی نماز کے باقی جو چیزیں ہیں وہ ویسے ہی پوری کریں گے جیسے کہ ہم عام نمازوں کو پوری کرتے ہیں۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد ہم اور آپ سلام پھیر دیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے جب گھر پہ ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر پہ نماز پڑھتے وقت کیا ہے، عید کا کوئی خطبہ نہیں ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام اپنے مولا ابن ابی عتبہ کو حکم دیا تھا، اور انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے نماز پڑھائی تھی، جیسے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے تھے، جب عید کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو انہیں مکلف کرتے تھے، اور کیا ہے وہ لوگ اپنے گھر پہ بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اس میں کوئی خطبے کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے۔ ہاں، عام حالات میں جو ہیں جب ہم اور آپ عیدگاہ جاتے ہیں تو وہاں پہ خطبہ ہے، خطبہ بھی امام جو ہے وہ خطبہ دیں گے، اور خطبہ سننا بھی سنت ہے، خطبہ سننا چاہیے، اور اسی کے لیے عورتوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کرتے تھے کہ جو حیض والی عورتیں ہیں وہ عورتیں بھی عیدگاہ تشریف لے جائیں اور لوگوں کی دعاؤں میں شامل رہیں۔ اس لیے ساتھیوں، جب یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اور آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف عید کی نماز پڑھیں گے، اور عید کی نماز کے بعد کوئی خطبہ نہیں ہے، لیکن عیدگاہ جب ہم اور آپ جاتے ہیں
اور پہلے جیسے جایا کرتے تھے تو وہاں پہ خطبہ ہے، خطبہ بھی سننا چاہیے اور اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ چند باتیں اور بھی میں آپ کے سامنے مختصر طور پہ رکھ لینا چاہتا ہوں جن کا تعلق عید کے آداب سے ہے۔ عید کے آداب سے جن کا تعلق ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اور آپ چاند دیکھ لیتے ہیں تو عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو تکبیر کہنا شروع کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر الفاظ ہیں جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں انہیں بھی ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بلند آواز سے بار بار اسے پڑھنا چاہیے اور یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے کہ اجتماعی شکل میں ایک آدمی پڑھتا ہے اور اسی کے پیچھے سارے لوگ دہراتے جاتے ہیں اور جب چھوڑ دیتا ہے تو سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ عید کی جو تکبیر ہے وہ تکبیر مطلب ہے کہ انسان کو انفرادی شکل میں پڑھنا ہے۔ انسان اگر اجتماعی شکل میں پڑھنا چاہے تو جو آج کی جو شکل جو اختیار کی گئی ہے وہ شکل نہیں ہونی چاہیے کہ ایک آدمی پڑھے اور سارے اس کے پیچھے پڑھتے جائیں۔ انسان کیا یاد نہیں ہے، دوسرے سن کر دوسرے سے پوچھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن انسان اس انتظار میں نہ رہے کہ فلاں لوگ پڑھیں گے تبھی پڑھیں گے، عیدگاہ جائیں گے وہاں سب لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ یعنی گویا کہ ہم اور آپ چاند دیکھنے کے بعد سے اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک عیدگاہ پہنچ جائیں، جبکہ صحابہ کرام کی یہ صفت نہیں تھی۔ صحابہ کرام کیا ہے، چاند دیکھنے کے بعد بھی پڑھتے تھے، رات میں بھی پڑھتے تھے، صبح میں بھی پڑھتے تھے، راستے میں جو جاتے تھے تو بھی تکبیر پڑھتے جاتے تھے اور تکبیر پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کو عید کی نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس لیے ساتھیوں تکبیر ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کے اہتمام کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی عید کے چاند دیکھنے کے بعد صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے صدقۃ الفطر ہمیں اور آپ کو ہر ایک انسان کی طرف سے، جو ہمارے گھر میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، ہر ایک کی طرف سے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ان کی طرف سے بھی مطلب ہے کہ ہمیں اور آپ کو صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ اور اس کے نکالنے کے جو وجوہات بیان کیے گئے ہیں اور جو اس کے اسباب بیان کیے گئے ہیں اس میں سے 2 حکمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی۔ علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جو فرض کیا اس میں 2 حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اور آپ انسان ہونے کے ناحیے سے، انسان ہونے کے تقاضے، ہم سے اور آپ سے کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بیہودہ باتوں کے بھی شکار ہو جاتے ہیں، ناشائستہ حرکتوں کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہم اور آپ جب صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں تو اس سے اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ وطعمۃ للمساکین، اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو مسکین جو ہیں، غریب ہیں، فقیر جو ہیں، ان کو کھانا پینا بھی دستیاب ہو جاتا ہے، ان کو کھانے پینے کے بھی اس سے مدد ہو جاتی ہے۔ مسکین عربی میں بولتے ہیں ایسے شخص کو جو غریب ہے، مستحق ہے، لیکن شرم کی وجہ سے کسی سے مانگتا نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو ایسے آدمی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ صرف مطلب ہے کہ مالدار لوگ دے دیا جائے، بلکہ جو مستحقین ہیں ان کو دیا جائے، اور جو مستحقین نہیں ہیں ان سے مطلب ہے کہ دوری اختیار کیا جائے۔ ایسے لوگ جو جمعیات ہیں، ادارے ہیں، اور مطلب ایک دینی ادارے ہیں، دینی جمعیات ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں پہ یہ سب غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ سے تقسیم نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے حوالے کریں اور انہیں اس بات کے مکلف کریں کہ وقت سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے وہ کیا ہے ہماری اور آپ کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں الگ ویڈیو میں ہم نے باقی سب ساری تفسیریں ہم نے رکھ دی ہے، اس لیے یہاں مزید اس بارے میں بات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عید الفطر کے احکام المسائل کے بارے میں باتیں چل رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے عید کی نماز پڑھنے جائیں گے، خوشی کا دن ہے، تو خوشی کے دن ہم اور آپ خوشی کیسے منائیں گے؟ نہانا ہے، غسل کرنا ہے، صفائی ستھرائی کرنا ہے تاکہ انسان صاف ہو، انسان کیا ہے صاف ستھرا ہو، اور عمدہ لباس جو اللہ نے عطا کیا ہے انسان وہ پہنے۔ کوئی اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ نیا ہی کپڑا پہنا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے اچھی بات ہے، اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے یا کسی آدمی کو میسر نہیں ہے تو انسان کے پاس جو بھی کپڑا ہے وہ عمدہ لباس جو اس میں صاف ستھرا ہے اس کو انسان پہنے۔ اور اسی طریقے سے خوشبو کیا ہے
کے لیے خوشبو لگائے جانے سے پہلے، خوشبو جو ہمیں اور آپ کو میسر ہے اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بھی لگایا کرتے تھے، اور خوشبو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یعنی پیاری ہوتی تھی۔ اس لیے ساتھیوں خشبو کا بھی اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم اور آپ عید الفطر کے لیے جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو عید الفطر کے لیے نماز پڑھنے جانے سے پہلے کچھ کھا لیں۔ کھجور میسر ہے تو کھجور کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے کہ کھجور انسان کو طاق کھانا چاہیے، 1 3 5 جتنا میسر ہے انسان کھا لے، اور اگر مطلب یہ کھجور میسر نہیں ہے تو کوئی دوسری چیز بھی انسان کھائے، اور اگر وہ بھی میسر نہیں ہے تو کم سے کم پانی پی لے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن نشی کرنے بہت سارے ہمارے بھائی سوچتے ہیں کہ مہینہ 29 کا ہو گیا اس سال، یعنی اللہ جانتا ہے بہتر کہ کس سال 29 کا ہوگا کس سال 30 کا ہوگا۔ عربی کا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے 30 کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے کچھ بھائی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس مرتبہ 29 کا مہینہ ہو گیا اس لیے ہم کھا کے جائیں گے تو ہمارا ایک روزہ باقی ہی رہ جائے گا، تو سوچتے ہیں چلو ایسے ہی بغیر کھائے ہوئے جاتے ہیں اور عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے تو اس دن مطلب اس وقت کھائیں گے تو ہمارا روزہ پورا ہو جائے گا، ہمارا روزہ گیا 30 ہو جائے گا۔ یہ سراسر غلط چیز ہے۔ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا کوئی روزہ اسلام میں نہیں ہوتا ہے، اور عید کے دن چاہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دن ہو، دونوں دنوں میں عید روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اس لیے ساتھیوں ہمارا اور آپ کو 29 کا روزہ ہو یا 30 کا روزہ ہو، روزہ پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو اس لیے ساتھیوں ہماری اور آپ کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ عید الفطر کے دن ان طریقوں کو اپنائیں جن طریقوں کو جن آداب کو اپنانے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور یہ ہرگز دماغ میں نہ رکھیں کہ وہ آدھا دن چھوڑنے سے یا چند گھنٹے چھوڑنے سے ہمارا اور آپ کا ایک روزہ پورا ہوگا، بلکہ اس دن روزہ رکھنا ہی سراسر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں عید کے لیے جب ہم اور آپ عیدگاہ کی طرف جائیں یا کسی وجہ سے ہم اور آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں جائیں تو پیدل انسان کو جانا چاہیے، پیدل آنا چاہیے، راستے بدل کے جانا چاہیے، راستے بدل کے آنا چاہیے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اور آپ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکتا ہے اتنا انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہاں پہ ظاہر سی بات ہے سواری سے جانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، پیدل ہی انسان جائے گا آئے گا، اور پیدل ہی جانے کو ترغیب دلایا گیا ہے، الا کہ دور کا معاملہ ہو تو ایسی صورتحال میں انسان کیا ہے سواری وغیرہ بھی استعمال کرے گا۔ بالخصوص گلف کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ہر مسجدوں کے اندر عربی میں خطبہ نہیں ہوتا ہے، کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ باہر کے جو رہنے والے لوگ ہیں اردو میں، ہندی میں اور دیگر لینگویج جو ہیں اور دیگر جو زبانیں ان میں تقریریں ہوتی ہیں تو لوگ کو دور دور سے جانا پڑتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں انسان کہے کہ میں پیدل ہی جاؤں گا تو پتہ نہیں وہاں پہ اس کو عید کی نماز ملنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، اور پتہ نہیں وہ دن بھر میں پہنچ بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا۔ اس لیے ساتھیوں یعنی فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت انسان کو ہر اس طریقے کو اپنانا چاہیے جس کی اسلام میں گنجائش ہے۔ یہاں ایک اور بات واضح کر دیں کہ اپنے یہاں عید کی نماز کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے بھائی 8 بجے پڑھ لیں گے، کوئی کہتا ہے بھائی 9 بجے پڑھ لیں گے، کوئی کہتا ہے بھائی 10 بجے پڑھ لیں گے۔ کیا فرق پڑتا ہے، پورا دن تو پڑا ہوا ہے عید منانے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ عید کا نماز کا وقت ہوتے ہی اول وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اول وقت ہی میں عید کی نماز پڑھتے تھے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ سورج نکلنے کے لگ بھگ ربع ساعہ کے بعد، لگ بھگ آپ کو 15 منٹ کے بعد عید کے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زوال تک مطلب یہ کہ عید کی نماز کا وقت رہتا ہے، یعنی ظہر کی نماز شروع ہونے سے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہونے سے لگ بھگ 15-20 منٹ پہلے تک وقت رہتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اول وقت میں ہم اور آپ کیا کریں، ہم اور آپ اول وقت میں عید الفطر کی نماز پڑھیں، اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز بھی اول وقت میں پڑھیں۔ تو عید الفطر کی نماز سمے پہ ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے، عید الاضحیٰ کی نماز بھی سمے پہ پڑھنا ہے۔ یہاں اب اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ عید کی نماز بھی ہو گئی، عید کی نماز بھی پڑھ لیے، طریقے بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہو گئے، ہم اور آپ کی نماز پڑھ لیے، خطبے سن لیے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ہم اور آپ عید کی مبارکبادی پیش کرنا چاہتے ہیں، تو عید کی مبارکبادی بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں عید مبارک، بہت سارے بھائی کچھ اور بھی کہتے ہیں، الگ الگ الفاظ اپنے اپنے حساب سے لوگ تیار کر رکھے ہیں، لیکن صحابہ کرام جو ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی پیش کرتے وہ کیا کہتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے، جو ہم لوگوں نے نیک اعمال کیے، روزے رکھے،
قرآن کی تلاوتیں کی، نمازیں پڑھیں اور بھی دیگر جو نیک اعمال کیے، ان تمام اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے۔ تو اس لیے ساتھیو، ہمیں اور آپ کو بھی عید کے دن اگر کسی کو ہم اور آپ مبارکبادی دینا چاہتے ہیں تو یہیں ہم اور آپ کہیں تقبل اللہ منا ومنک، اور اگر زیادہ لوگ ہیں تو تقبل اللہ منا ومنکم، ایک آدمی ہے تو اس کو کہیں گے من کا، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو تقبل اللہ منا ہماری طرف سے ومنکم، اور آپ لوگوں کی طرف سے انسان کے کیا ہے یہ دعا پڑھے، اپنے لیے بھی دعا کرے اور ان کے لیے بھی دعا کرے۔ اور بالخصوص ان ایام میں جب کہ ہم اور آپ گھروں میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو ایسے موقع پہ جیسے مصافحہ کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ گھروں میں کوئی دوسرے لوگ بھی آ جائیں، اللہ بہتر سمجھتا ہے کس کو کیا معاملہ ہے، تو زبانی طور پہ السلام علیکم بھی ہم اور آپ مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے وقت نہیں کہہ کر کام چلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ جب سلام کریں تو مصافحہ کرنا ہی شرط ہے، معانقہ کرنا ہی شرط ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ عید کے دن ایک انسان جو اپنے گھر سے آ رہا ہے، ساتھ آ رہا ہے، عید کی نماز پڑھ کے معانقہ وہ بھی کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ عید کے دن جو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عید کی نماز ہو جائے تو سلام کرو، ہاتھ ملاؤ اور گردنیں ملاؤ اور معانقہ کرو، ایک آپس میں گلے ملو۔ ساتھیو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ معانقہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ انسان کہیں دور سے آ رہا ہے، بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، تو یہ ایسا معاملہ ہے۔ ویسے عموماً انسان کو کیا ہے سلام کرنا چاہیے، اور گنجائش ہے، اور اگر ہمیں اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے مصافحہ بھی ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے پابندی ہے تو ہم اور آپ مصافحہ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں وقتی طور پہ، اور پھر جب آسانیاں پیدا ہوں گی تو انشاءاللہ جتنی سب ساری چیزیں ہم اور آپ پہلے کیا کرتے تھے وہ سب ساری چیزیں ہم اور آپ اپنائیں گے۔ یہاں ایک بات اور بھی واضح کر دینا چاہ رہا ہوں، عید کے دن عموماً کیا ہوتا ہے، عورتوں کو اتنا مشغول کر دیا جاتا ہے، اتنا پریشان کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری کچھ کر نہیں پاتی ہیں۔ خوشیوں کے دن میں بھی کہیے تو اگر یہ کہا جائے کہ خوشیوں کے دن میں مسکرا بھی نہیں پاتی ہیں، اتنا ان کو مکلف کر دیا جاتا ہے کھانے بنانے کے لیے اور طرح طرح کے پکوان کے لیے اور طرح طرح کی چیزوں کے لیے کہ ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ عید کا دن کیا ہے میرے لیے بھی ہے۔ اس لیے ساتھیوں، اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم اور آپ خوشیاں مناتے ہیں اسی طریقے سے انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بھی احسان اور حسن سلوک کرنا چاہیے۔ کسی کو اتنا ہی مکلف کرنا چاہیے جتنے کہ انسان کیا ہے طاقت رکھتا ہے۔ اور بالخصوص عید کے دن ایک اور جو چیز دیکھنے کو آتی ہے کہ بہت سارے لوگ مطلب گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، محرم غیر محرم کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ چلو آئے ایک بیگ کسی کے گھر میں داخل ہو گئے اور بچے اور بچیاں جو ہیں بغیر بچیاں جو ہیں پردوں کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتی ہیں، یا خوشیوں کے نام پہ پتہ نہیں آج کل جو دوپٹہ چلا ہوا ہے جس سے نہ تو مطلب ہے کہ سر کی حفاظت ہو پاتی ہے، نہ تو سینے کی حفاظت ہو پاتی ہے، نہ تو جسم کی حفاظت ہو پاتی ہے۔ اس طرح کے جو دوپٹے ہیں یا اس طرح کی جو اوڑھنیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے اس سے پردہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا۔ اس لیے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، جو گھر کے نگراں ہیں، گھر کے جو گارجین ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیوں کو، اپنے گھر کے عورتوں کو ایسے لباس اور ایسے کپڑے پہنائیں جس سے مطلب ہے کہ ان کے جسم کی حفاظت ہو، اور اسی طریقے سے کوئی فتنہ کہیں پہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے۔ اور ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ خوشیوں کے دن میں ہم اور آپ مطلب ہے کہ دائرے میں رہیں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ہم اور آپ بھی گناہ کر بیٹھیں اور ہم اور آپ مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے یا کرانے کا ذریعہ بن جائیں۔ ساتھیوں، خوشی منائیں، خوشی منانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دو عیدیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تاکہ ہم اور آپ بھی خوشیاں منائیں۔ لیکن خوشیوں کا بھی دائرہ ہوتا ہے، اسی دائرے کے اندر رہ کر ہمیں اور آپ کو منانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عید کی خوشیاں اچھی طرح منانے اور اس میں اور دوسرے لوگوں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں، روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، قیام اللیل کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، اور بھی دیگر جو نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو قبول فرمائے۔ اور رمضان المبارک سے ہم اور آپ نے جو سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی راستے پہ گامزن رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو بقیہ
جو زندگی کے ایام رہ گئے ہیں ان میں بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔